آپ لوگ کیونکہ اکثر نوجوان ہو نا، سب کو اپنا کیریئر اللہ نے چاہا تو آگے بڑھانا ہے، خوب ترقی کرنی ہے، تو آپ لوگ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جو لوگ مدارس میں نچلے درجے کے اساتذہ ہیں نا، مدرسے میں جیسے کوئی قرآن شریف پڑھا رہا ہے، کوئی مطلب جن کو باہر مدرسے کے باہر کوئی نہیں جانتا، وہ انتہائی قربانی دے رہے ہیں دین کے لیے. یہ میں فرسٹ ہینڈ معلومات کر رہا ہوں. تو جیسے جیسے آپ لوگ امیر ہوتے جائیں نا، تو ان کو جیسے ایک آدمی جتنی اسے تنخواہ ملتی ان استاد صاحب کو تو اتنی وہ اور دے دے. تو آپ لوگ اپنے مقاصد میں یہ بات شامل کریں کہ ہم انشاءاللہ پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کریں گے. ان سب میں بالکل نہ کیجیے گا وہ چندہ ہو رہا ہے اور یہ چندہ ہو رہا ہے یا نذرانہ دینا ہے یا تحفہ دینا ہے، بالکل نہیں. بڑا تحفہ دینا لینا سب سنگ دلی ہے، بلا ضرورت تھوڑی چیزیں بانٹی جاتی ہیں. تو بلا ضرورت صرف ماں باپ کو کرتے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا، اب چیزوں کو اس انداز سے دیکھیے، خود بھی اسراف نہ کیجیے، سادہ زندگی گزاریے، چیزوں کے قیدی نہ بنیے. مطلب ایسی چیز نہ خریدیے جو ٹوٹ جائے تو افسوس ہو. تو اس طرح کرتے رہیے. اور پھر یہ کہ اپنی آمدنی میں بھائی سب لوگ ابھی سے جو آپس میں ساتھ ساتھ ہیں نا، کولیگس ہیں یا کہ ابھی سے وہ پولز بنا لیں. جیسے آپ کہ یار ذرا معلوم کرنا ہے، وہ فلاں مدرسے میں جانا ہے، یہ وہ وہاں دیکھیں جس کی کشش زیادہ محسوس کریں اس سے بات کر لیں. ایسے ہی کہ بھئی آپ کو تنخواہ حضرت کتنی ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تنخواہ آپ کو بتائیں گے زیادہ زیادہ 18-20 ہزار. اب آپ سوچئے 18-20 ہزار میں فیملی پوری پالنا اور پھر بچوں کو بھی اپنے ہی لائن میں لگا دینا، تو بہت مشکل بات ہے. معتممین خود تو بڑے بڑے اس پر ہیں، مطلب بہت امیر ہیں، تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں. اور ان بیچاروں کو باہر سے لا کے تحفہ وغیرہ بھی نہیں دیتا نا. تحفہ تو تعویذ کرو یہ وہ کرو تو دیتے ہیں لوگ، ان کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. تو اب بھائی یہ کریں، ابھی سے شروع کر دیں کہ سب لوگ جو پڑھ بھی رہے ہوں، جن کو والدین سے اتنا مل جاتا ہو یا کچھ بھی ہو، بس اپنے طور پہ لوگوں کو بھی کہتے رہیں کہ یار تم لوگ اپنے اپنے علاقے میں یہ کام کرو. سمجھ گیا نا؟ وہ کہیں 18,000 تو آپ کم از کم 18,000 انہیں اور دے دیجئے. اور پھر جب آپ خود اس قابل ہو جائیں، ذرا خوب امیر ہو جائیں، اللہ کرے کہ سب ہو جائیں امیر ان نیتوں کے ساتھ، تو پھر جا کے جیسے کالج کے لیکچرر کے برابر تنخواہ ہونی چاہیے. تو جو بھی کالج کے لیکچرر کی تنخواہ ہو وہ آپ ذمہ داری لے لیں کہ بھئی ان صاحب کی میں اتنی تنخواہ اور اتنی سہولتیں میں دوں. پھر کچھ لوگ ایک پول بنا لیں کہ ان کی طبی ضروریات پوری کر دیں گے. اب آپ معلوم کہ علاج کتنا مہنگا ہے، تو کچھ بس اب ان لوگوں پہ توجہ دیں تو پھر دین خالص حالت میں آئے گا اور ایک جذبے کے ساتھ آئے گا. یہ لوگ جب ابھریں گے نا تو یہ والی کلاس جو کیا وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ ہمر وغیرہ میں بیٹھنے والی کلاس، یہ علماء میں سے غائب ہوگی. تو اس طرح کی بات کریں، ان لوگوں تک خود پہنچیں، ادب سے پہنچیں اور اپنے لیے سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا تصور کر کے اس عمل کو انجام دیں. ہمیں بخشوا دے گی یہ نیکی انشاءاللہ. اور جب اچھا ہو جائے نا نظام، تو اب اپنے محلے والے میں نہ جائیے تاکہ وہاں آپ کی شہرت نہ ہو جائے. تو جیسے کوئی دور دراز کا آدمی یہاں آ کے دے دے، آپ اس کے علاقے میں جا کے دے دیں. سمجھ گیا نا؟ اس طرح